حضرت بھی تشریف لے آئے، ٹائم بالکل مختصر ہے، ایویں دو اشعار میں جناب دی نظر کرنے نے میں دیکھنے کہ حضرت نال تسی کتنی محبت کر دے ہو، محبت نال مل کے قدر سبحان اللہ جیوے ہر آن 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 عبدالواحد سنیا دی جان 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 عبدالواحد عبدالواحد قریشی دا نام ہے کفر نو کیتا نے ہر جن کام ہے ماشاءاللہ محبت نال مل کے قدر سبحان اللہ محبت نال مل کے بول سبحان اللہ جیوے ہر آن جیوے ہر آن جیوے ہر آن عبدالواحد سنیا دی جان عبدالواحد سنیا دی جان عبدالواحد سنیا دی جان عبدالواحد رب دے توحید دے نغمے سنے دائے پورے ملک دے اندر قدر سبحان اللہ رب دی توحید دے نغمے سنے دائے رب دی توحید دے نغمے سنے دائے جام عشق مصطفیٰ دے باریکے پلندائے جام عشق مصطفیٰ دے باریکے پلندائے باریکے پلندائے ساڑا ترجمان عبدالواحد سنیا دی جان عبدالواحد سنیا دی جان عبدالواحد سنیا دی جان عبدالواحد سنیا دی جان عبدالواحد شیر سننا تے لطف لینا رضا کرنا حدیث قرآن دی دسی گل بات ہے محبت نال قدر سبحان اللہ حدیث قرآن دی دسی گل بات ہے حدیث قرآن دی دسی گل بات ہے ہر ویلے ہر تھاتے دن ہے یا رات ہے ہر ویلے ہر تھاتے دن ہے یا رات ہے دن ہے یا رات ہے کر کے بیان عبدالواحد سنیا دی جان عبدالواحد سنیا دی جان عبدالواحد سنیا دی جان عبدالواحد جی میں ہر آن عبدالواحد سنیا دی جان عبدالواحد الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ ولو انہم اذ ظلموا انفسهم جاؤوک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مررت على موسى ليلة أسري بي عند الكثيب الأحمر وهو قائم يصلي في قبره رواه الإمام الهمام المسلم في صحيحه صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين معزز دوستو آج 23 نومبر 2022 بروز بدھ ہے اور آپ کے یہاں جامع مسجد حنفیہ میں علاقہ وجھ تحصیل سہیوال ضلع سرگودا میں
میں مولانا عزیز الرحمن حافظ گلزار احمد کی دعوت پر خلوص پر آپ کی خدمت میں موجود ہوں۔ میں یہاں پہنچا تو مجھے ایک بہت اچھی خبر یہ ملی کہ اس مسجد کی بنیاد بلبل پاکستان حضرت قاری عبدالرحمن رحمہ اللہ نے رکھی ہے۔ میری عمر ان چھوٹے بچوں سے بھی چھوٹی ہوگی جب میں نے اپنے والد محترم سے ان کا نام سنا تھا۔ میرے والد صاحب بھی حضرت مولانا مفتی محمد شفیع سرگودوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں۔ ہمارے ابا جی نے حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ایک بلاک کے اندر جامعہ سراج العلوم سرگودا شہر میں قرآن کریم کی تفسیر حضرت مفتی صاحب سے پڑھی ہے، ان سے بھی پڑھی ہے، اور ان کے بڑے فرزند حضرت مولانا مفتی احمد سعید رحمہ اللہ سے بھی پڑھی ہے۔ والد صاحب اکثر حضرت قاری عبدالرحمن رحمہ اللہ کی بات فرماتے تھے، تو کئی بار، ایک بار نہیں کئی بار میں نے اپنے ابا جی سے سنا ہے، دعا فرمائے اللہ ان سب اکابرین کی قبروں پہ کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے۔ میرے علم میں نہیں تھا کہ ان کی مسجد ہے، یقین مانیے میں بہت ایک للہیت اور تقوی کی کیفیت ان کے نام سے محسوس کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے۔ اور خصوصاً جب میرے ابا جی کا ذکر آتا ہے نا تو بعض اوقات میرے ضبط کے بندھن ٹوٹ جاتے ہیں۔ مجھے اپنے والد صاحب پر فخر بھی ہے اور شکر بھی ہے۔ میں اپنے والد کی 12ویں نمبر پہ آخری اولاد ہوں۔ میرے والد نے مصلی پہ بیٹھ کے اللہ سے میرے لیے منوایا ہے۔ یہ کوئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو صرف فیلنگز اور احساس ہے۔ ہمارے والد محترم میں چھوٹا تھا، مجھے فرمایا کرتے تھے میرے ساتھ ایک وعدہ کر، کیا کہ داڑھی رکھے گا، داڑھی نہیں کاٹے گا۔ مجھے بچپن سے پتہ ہی نہیں تھا کہ داڑھی ہوتی کیا ہے، ادھر آئے گی یا ادھر آئے گی یا مونچھوں پہ آئے گی، کہ اتنا بھی نہیں پتہ ہوتا تھا۔ تو ابا جی کو ہم کہتے تھے جی انشاءاللہ داڑھی رکھوں گا۔ تو والد صاحب نے کبھی بھی جب یہ میں نے بات کی ہے، ایسا نہیں ہے کہ مجھے دعائیں نہ دی ہوں، یہ ابا جی کے دعاؤں کا اثر ہے کہ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں۔ میرا اللہ جانتا ہے، میرے والدین کی دعائیں نہ ہوتی میں آج آپ کے سامنے نہ ہوتا۔ آج کل ہم لوگ جو ہے نا اپنے ماں باپ کے خلاف بولتے ہیں، یاد رکھیں یہ بدقسمتی ہے۔ والدین کی عبادت جو ہوتی ہے نا، میں موضوع شروع کرنے سے پہلے بات کر رہا ہوں، یہ والدین کی جو عبادت ہوتی ہے نا، نیکی، یہ ماں باپ کی نیکی اولاد میں نسل در نسل اس کا ثواب چلتا ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ اگر آپ اس پہ دلیل مانگیں تو میں آپ کو 16ویں پارے کا پہلا صفحہ اس پہ بطور دلیل پیش کیے دیتا ہوں۔ یہ قرآن کریم ہے، یہ سورت نمبر 18 سورت الکہف ہے، یہ پارہ نمبر 16 کا پہلا صفحہ ہے۔ 3 نبی ایک علاقے سے گزرے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام، حضرت یوشع بن نون علیہ السلام۔ حضرت یوشع بن نون حضرت موسیٰ کے شاگرد ہیں، اس وقت نبی نہیں تھے، حضرت موسیٰ کے وفات کے بعد انہیں نبوت ملی ہے، اس وقت یہ صحابی تھے۔ ختم نبوت سے پہلے جو نبی کا صحابی ہوتا اس کو بعد میں نبوت ملتی تھی۔ حضرت یوشع حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایسے ہیں جیسے رسول اللہ کے حضرت ابوبکر صدیق ہے۔ یہ 3 نبی ایک جگہ سے گزر رہے ہیں۔ قرآن کریم کہتا ہے جب یہ یہاں سے گزرے نا، اور گزرتے ہوئے ایک بستی سے انہوں نے صرف پانی مانگا، فَأَبَوْا أَن يُزَيِّفُوهُمَا، انہوں نے پانی بھی نہیں پلایا۔ ایسی عجیب دماغ رکھنے والے لوگ تھے، وقت کے 3 نبیوں کی پانی کی بھی مدد نہ کی، لیکن فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا، ان 3 نبیوں کو ایک دیوار ملی۔ دیوار سے گزرے نا، قریب تھا کہ وہ دیوار ٹوٹ پڑتی، گر پڑتی، تو حضرت خضر نے کہا کیوں نہ ہم اس دیوار کو بنائیں۔ توجہ رکھنا، میں ماں باپ پر بات کرنے لگا ہوں، کیوں نہ ہم اس دیوار کو بنائیں۔ تو انہوں نے دیوار بنانا شروع کر دی، ایک نے گارہ بنایا، ایک نے اس کی اینٹیں درست کی، ایک نبی، یہ تینوں نبیوں نے مل کے عمارت کھڑی کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بہتر تھا ان لوگوں سے ہم نے پانی مانگا، انہیں پانی دے تو ہم اجرت تو لے لیتے نا، کہ ہماری مزدوری دو، ہم نے تمہارا کام کیا۔ انہوں نے کہا مزدوری نہیں چاہیے۔ تو کہا کیوں بنایا؟ لفظ سنیں، حیران ہو جاتا ہے بندہ کہ حضرت خضر علیہ السلام نے کیا کہا؟ فرمایا وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، کہ دیوار جو ہے نا، اس دیوار کو سالی دیوار نہ سمجھو، یہ دیوار ملکیت ہے 2 یتیم بچوں کی جو یہاں بستی میں رہتے ہیں، فی المدینہ، اس شہر میں رہتے ہیں، اور وہ بچے
وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا. توجہ رکھنا، ان بچوں کا بڑے ہونے کے بعد جو خزانہ ضرورت آئے گا نا وہ اس دیوار کے نیچے پڑا ہوا ہے. سوال اٹھتا ہے اس قوم کے بچے جنہوں نے 3 نبیوں کو پانی نہیں پلایا، ان کے بچوں کے خزانوں کی اتنی فکر. قرآن کا لفظ سنیں، فرمایا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. اللہ، اتنا بڑا لفظ ہے نا، میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے. ایک ہی جواب دیا، فرمایا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. اب بستی غلط ہے نا، ان یتیم بچوں کا باپ بڑا نیک تھا. اس باپ کی نیکی یتیموں بچوں کے لیے 3 نبیوں کی مدد کا ذریعہ بن گئی. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. امام محمود علوسی کے روح المعانی اٹھائے نا، تفسیر روح المعانی میں اس آیت کی شرح میں لکھتے ہیں، فرمایا وہ والد نہیں تھا، وہ 7ویں نمبر کا دادا تھا. 7ویں نمبر کا دادا، اس کی نیکی 7 پشتوں کو سیراب کر گئی. اس کی نیکی جو 7ویں نمبر کا دادا ہے 7 پشتوں کو یوں سیراب کر گئی ہے کہ 3 نبی اس جگہ کی تعمیر کر رہے. یہ ہوتی ہے ماں باپ کی نیکی. آج ہم اپنے ماں باپ کو سمجھتے کچھ نہیں. لوگ سمجھتے ہیں ماں باپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے. یاد رکھو، ماں اور باپ کی دعا اور کچھ بھی نہ ہو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں عرش پہ پہنچتی ہے، درمیان میں کوئی پردہ ہی نہیں ہوتا. بہت بڑی بات ہوتی ہے. تو میں نے کہا میں اپنے ماں باپ کی جب بات آتی ہے نا، میرے ماں باپ نے وفات کے وقت ہمارے لیے 1 روپے کی نہ زمین چھوڑی ہے نہ 1 روپیہ چھوڑا. اتنی غربت میں انہوں نے گزارا. میرے دل میں آتا تھا، چھوٹی عمر میں ہوتا تھا نا، کہ یار ہمارے باپ نے ہمارے لیے کیا چھوڑا؟ نہ کوئی زمین ہے، نہ کوئی کاروبار ہے، نہ 1 روپیہ. ایسے ہمیں ڈگر پہ چھوڑ گئے. یہ میرے جی میں ہوتا تھا. میں نے روح المعانی پڑھتے ہوئے، بلکہ پہلے سنا تھا یہ حوالہ ہمارے پیر و مرشد جن سے میری پہلی بیعت کا تعلق ہے، حضرت حکیم محمد اختر رحمہ اللہ. یہ ان سے جملہ سنا خانقاہ اشرفیہ کراچی میں. پھر میں نے روح المعانی دیکھی. یہ واقعہ میں نے دیکھا، میری چیخیں نکل گئی. اس میں رو کر گزاری ہو رہا تھا. میرے ماں باپ نے تو میرے لیے اللہ سے علم مانگا تھا یار. ہم کہتے ہیں اس نے ہمارے لیے 1 روپیہ نہیں رکھا. تو یہ بھی میرے والد صاحب کی دوست کی مسجد ہے. مجھے اسی پر ابا یاد آ گئے. کوشش کریں ہم لوگ بھی اپنے ماں باپ کی عزت کریں. راستے پہ آتے ہوئے آپ سے اپنی امی سے فون پہ بات کی ہے. میں نے انہیں نہیں کہا لیکن میرے دل میں آیا. کتنی خوش قسمتی ہے کہ ان کی فون میں ان کی اماں کا نمبر موجود ہے. میری اماں جب فوت ہوئی تو اس زمانے میں موبائل نہیں آئے تھے. میں نے اپنی ماں سے کبھی فون پہ بات نہیں کی. خوش قسمت ہے وہ بیٹے جو اپنے ماں اور باپ سے فون پہ بات کر لیتے. اس لیے ماں باپ کی جتنی عزت ہو سکے نا اتنی عزت کر. اس پر کوئی دوسری رائے نہیں ہے، کوئی دوسری بات نہیں ہے. یقین مانو ماں باپ اللہ کی طرف سے وہ نعمت ہے جس نعمت کی بندہ دنیا میں قدر نہیں کرتا. اور جب ماں باپ فوت ہو جاتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں ماں کے بغیر گھر قبرستان ہے. پھر بندے کو سمجھ آتا. اس لیے وقت ہے، یہ زمانہ ہے. اس زمانے میں اپنے ماں باپ کی جتنی قدر ہو سکے بندہ اتنا کرے. 3 دفعہ قل ہو اللہ پڑھ لیں میرے ابا اماں جان کے لیے بھی اور قاری عبد الرحمن صاحب کے لیے. اس کے بعد میں گفتگو شروع کرتا ہوں. اللہ پاک یہ ثواب ان سب کو عطا فرمائے. میرے دوستو، ہمارا عنوان ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. سیرت کا معنی ہوتا ہے حالت. سیرت حالت کو کہتے ہیں. قرآن کریم نے بھی اپنے الفاظ میں یہ لفظ ذکر کیا ہے، سنعیدها سیرتها الاولی. سیرت بمعنی حالت ہے. تو سیرت النبی، نبی پاک کے حالات، یہ عنوان ہے. میں اسی پر ایک بات کرتا ہوں.
ہمارے نبی پاک کے حالات اتنے اعلیٰ اور عرفہ ہیں، اس دھرتی پہ اتنا اعلیٰ مقام کسی اور کو نہیں ملا۔ رسول اللہ کی ذات کو سمجھنا ہونا تو ایک شاعر نے شعر کہے ہیں رباعی، رباعی کہتے ہیں 4 لائنوں پر مشتمل شعر۔ یہ شاید کائنات کا واحد شعر ہو جس کی 3 لائنیں عربی میں اور 4 فارسی میں، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی عزت بتاتا ہے۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ شاعر کہتا ہے یا صاحب الجمال، اے حسن جس سے نکل کے دنیا کو ملا وہ شخصیت، و یا سید البشر اور انسانیت کے سربراہ، من وجهك المنیر لقد نور القمر، آپ کے چہرے کا حسن چھوڑیں، لگتا ہے چاند نے بھی آپ کے چہرے سے بھیک مانگ کے خوبصورتی لی ہے۔ لا يمکن الثناء کما کان حقہ، اللہ جانتا ہے آپ کی تعریف کیا ہے، ہم جیسوں سے ممکن نہیں ہے ہم آپ کی تعریف کرتے پھریں۔ ہاں اتنا جملہ کہیں گے، یہ 3 عربی میں کہہ کے 4 فارسی میں کہا کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ اگر اللہ کے بعد اس دھرتی پر کسی کا رتبہ ہے نا تو وہ آپ ہی ہیں۔ تو ہمارے نبی پاک کے حالات تو اتنے اعلیٰ ہیں، میں کہاں سے شروع کروں اور کہاں پہ ختم کروں، میں اس پر ایک بات بنیادی طور پہ آپ کی خدمت میں رکھنے لگا ہوں۔ ہمارے پاک نبی وہ ہیں جن کو رب کریم نے امام الانبیاء بنایا ہے، اور امام کون ہوتا ہے دنیا جانتی ہے۔ امام جب مصلی امامت پہ ٹھہرتا ہے تو وہ اس جگہ ٹھہرا ہوتا ہے، اس کے آگے بھی کوئی نہیں ہوتا، اس کے برابر بھی کوئی نہیں ہوتا۔ حضور پاک امام الانبیاء ہے تو رسالت مآب کا رتبہ اتنا ہے کہ حضور پاک کے آگے تو آگے، حضور کے برابر بھی کوئی نہیں ہے۔ یہ انبیاء کرام نے حضور پاک کے پیچھے نماز پڑھی ہے، کتنی بار پڑھی ہے؟ یاد رکھیں 2 بار پڑھی ہے۔ شاید کوئی نیند میں ایک دفعہ پھر حوالہ نوٹ کر لے، پیغمبر کریم نے امامت انبیاء 2 بار کرائی ہے۔ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ مشکات شریف میں اسی حدیث معراج کی حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں، فرمائے ایک نماز حضور پاک نے انبیاء کو آسمانوں پہ جاتے ہوئے پڑھائی، ایک نماز واپسی پہ پڑھائی۔ پہلی نماز کا نام ہے صلاۃ خصوصیہ، دوسری نماز کا نام ہے صلاۃ الوداعیہ۔ آپ علیہ السلام نے پہلی نماز جاتے پڑھائی ہے، دوسری نماز واپس آتے پڑھائی۔ یہ 2 نمازیں حضور پاک نے پڑھائی۔ تو حضور پاک امام الانبیاء ہیں۔ یہ نمازیں کیوں پڑھائی گئی ہیں؟ اور ایک نہیں 2 کیوں پڑھائی گئی ہیں؟ وجہ سورۃ آل عمران آیت نمبر 80، رب کریم نے اس کی ایک بنیاد ذکر فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کائنات میں نے بنائی جب تھی تو انبیاء کرام کو آسمانوں پہ جمع کیا، ارواح انبیاء کو رب نے جمع کر کے اس شان کے مطابق انہیں جسم عطا کر کے ایک وعدہ لیا۔ فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، تمام انبیاء کو جمع کیا اور فرمایا میرے نبیوں، میرے رسولوں، پیغمبروں، میں نے تمہیں کتاب اور حکمت یعنی نبوت اور احکام شریعت دینے ہیں، یہ لے کر آپ دنیا میں جاؤ گے۔ جب دنیا میں تمہاری تبلیغ چل رہی ہو، اپنے مذہب کی اشاعت چل رہی ہو، اپنے کلمے کا دور جاری ہو، تمہارے دور نبوات میں اگر ثم جاءکم رسول، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آمنہ کے در یتیم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دوران تشریف لائیں کہ تمہارا دور نبوت جاری ہو، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تم نے اپنی دعوت نہیں دینی، اپنی شریعت چھوڑ کے حضور کی شریعت پر ایمان لانا، وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اور حضور کی مدد بھی کریں۔ تو یہ 2 وعدے اللہ نے تمام انبیاء سے لیا، لیکن جب ان کے ادوار نبوات جاری تھے اس دور میں حضور تو نہیں آئے۔
यानी हज़रत आदम का दौर जारी हो, हुजूर आ जाएं तो वो अपना कलमा छोड़ के हुजूर का कलमा पढ़ें, अपनी नबुव्वत छोड़ के हुजूर की नबुव्वत पे ईमान लाएं। ऐसे हज़रत इब्राहीम, हज़रत इस्माइल, हज़रत इसहाक, हज़रत याकूब, हज़रत यूसुफ, हज़रत मूसा, हज़रत ईसा अलैहिमुस्सलाम, जितने अंबियाए कराम हैं, इनके नबुव्वत के दौर में अगर हमारे पैगम्बर आ जाते, उनकी नबुव्वत न चलती, मोहम्मदी नबुव्वत चलती। ये है, लेकिन हुआ तो ऐसे नहीं है। हुज़ूर पाक तो अपने टाइम पर आए हैं। रिसालत आप तो खातिमुल मर्तबत, खातिमुल मुस्तफ़ा, खातिमुल नबीयीन बनकर आखिर में तशरीफ लाए हैं। तो अब ये वादा पूरा करना जरूरी था या नहीं? जी नहीं, क्योंकि वादा पूरा करना तो तब था जब उनके दौर में हुजूर आते। अब तो हुजूर अपने दौर में आए, वादा पूरा करना जरूरी न रहा, लेकिन अल्लाह ने तमाम अंबिया से हुजूर पाक पर ईमान का वादा पूरा कराया। आप कहेंगे कैसे? ये मेराज की रात अंबिया ने हुजूर पाक के पीछे नमाजें पढ़ी। क्यों? नमाजों में ईमान कैसे लाया जाता है? ये ईमान का वादा कैसे पूरा हुआ? याद रखें, हम जिस शख्स को अपना इमाम मान के उसके पीछे नमाज पढ़ते हैं, इमाम हम बाद में मानते हैं, पहले उसके ईमान को मानते हैं। यानी वो साहिब ईमान है, उसका ईमान अकीदा सच्चा है। अगर हम उसके ईमान को सही न माने, उसके अकीदे को ठीक न माने, हम तो नमाज ही नहीं पढ़ते। पहले तो इमाम ठीक होना चाहिए, नमाज तो तब पढ़ेंगे ना। तो जब मुक्तदी इमाम के पीछे नमाज पढ़ता है तो पहले इमाम के ईमान को मानता है, उसके बाद इमाम के पीछे मुक्तदी बन के नमाज पढ़ता है। तो इमाम का ईमान पहले और मुक्तदी होना बाद में। तो तमाम अंबिया ने हुजूर के पीछे नमाज पढ़ी। लतुमिनुन्न बिही, ईमान का इजहार यूं किया कि तमाम अंबिया ने हुजूर को इमाम माना, पहले हुजूर पर ईमान लाया, फिर हुजूर के मुक्तदी बने। तो ये तो एक बार में पूरा हो गया था, दूसरी क्यों पढ़वाई? दूसरी नमाज की क्या वजह है? दूसरी नमाज क्यों पढ़वाई गई? सुने, उसकी एक वजह है। हमारे शेख एक मिसाल दिया करते हैं कि हम नमाज में हाथ ऊपर उठाकर नियत क्यों करते हैं, फिर हाथ बांधते क्यों हैं, फिर रकू में सर झुकाते क्यों हैं, फिर रकू तो एक और सजदा 2 बार क्यों करते हैं, वो उसकी वजह बताते हैं। फरमाए, जब हम हाथ उठाते हैं ना नियत करने के लिए, कानों को हाथ लगाते हैं, तो ये एक इशारा है। जब बंदा लड़ रहा होता है, सामने वाला दुश्मन हो, और अगर वो हाथ ऊपर उठा ले तो लोग कहते हैं जी बस कर दो, बस उसकी बस हो गई है। तो हम अल्लाह के सामने आते हैं, अल्लाह के घर में ठहरते हैं, वुजू करने के बाद कहते हैं अल्लाह हमने गुनाह किए, खताएं की, नाफरमानियां की, तेरा दीन का मजाक उड़ाया, लेकिन अल्लाह शैतान के कहने पे अब हमने हाथ उठा लिए, हमें माफ कर दे, इसलिए हाथ उठा। तो ये तो मुजरिम आकर हाथ उठाता है, चलो एक अच्छा काम तो हो गया। उसके बाद हमने हाथ बांधे। हाथ बांधने का माना अपने जुर्म का इकरार करना है, तो हमने हाथ बांधे। उसके बाद हम रकू पे गए, रकू के लिए घुटने पकड़े। क्यों? कहते हैं इसीलिए कि मैं इन्हों गोडियां तो झुका देते हैं, वो कहते हैं ना मैंने इसके घुटने पे झुका दिया। तो हम घुटनों पे झुके कि अल्लाह हमें माफ कर दे, अब तो हमने घुटने पकड़ लिया, हमारी गलती, अल्लाह हमारे ऊपर रहमत कर दे। तो जब अल्लाह ने कबूल किया, वर्काऊ मार्रा के आइन का इजहार हुआ, तो हम खड़े हुए और हमने ऐलान किया समी अल्लाहु लिमन हामिदा। क्या माना? मेरे अल्लाह ने मेरी दुआ सुन ली, यानी मान ली, कबूल कर ली। रब्बना लकल हम्द, अल्लाह तारीफें तेरे लिए हैं। अब कितनी खुशी की बात है, मुजरिम थे, गुनाहगार थे, मुल्जिम थे, रूसियाकार थे, खताकार थे, हमने अल्लाह से माफी मांगने के लिए आए, रुकू तक माफी मिल गई, निजात हो गई, गुनाह माफ हो गए। अल्लाह अब मेरा जी चाहता है मैं सजदा शुक्र अदा करूं, अल्लाह मैं तेरे सामने झुक जाऊं, तूने मुझ जैसे मुजरिम को माफ किया। हमने पहला सजदा किया, यह सजदा शुक्र है। फिर उठे, ख्याल आया मेरे मौला लोग तो दुश्मन को ऐसे माफ नहीं करते, जुर्माना करते हैं,
ان سے چیزیں لیتے ہیں، ان کو ذلیل کرتے ہیں، ان کی عزت خراب کرتے ہیں، پھر جا کے معاف کرتے ہیں۔ مولا تو نے تو کوئی ہمیں ذلیل نہیں کیا، اللہ تو نے تو کوئی ہمارے اوپر جرمانے نہیں لگائے، ہمیں عذاب نہیں دیا، اپنا بندہ سمجھ کے فی سبیل اللہ معاف کر دیا۔ اللہ میرا جی چاہتا ہے میں زندہ زمین میں گڑ جاؤں لیکن زمین میں نہیں جا سکتا، ایک بار سجدہ اور صحیح، جب دوسرا سجدہ کرتے ہیں۔ اسی طرح سمجھیے انبیاء سے رب نے وعدہ لیا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، ایمان بھی حضور پہ لاؤ گے، مدد بھی رسول اللہ کی کرو گے، لیکن یہ کب تھا؟ جب حضور ان کے دور میں آتے، ان کا دور نبوت چل رہا ہوتا تو یہ اپنا کلمہ، اپنی دعوت، اپنے مذہب کی تبلیغ و اشاعت چھوڑ کے حضور پاک کے کلمے کو پڑھتے، حضور پر خود بھی ایمان لاتے، اپنی اپنی امتوں کو بھی کہتے ایمان لاؤ، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ حضور اپنے دور میں آئے، لہٰذا انہوں نے ایمان کا اظہار کرنے کے لیے حضور کے پیچھے ایک بار نماز پڑھی، دوسرا وعدہ تھا مدد کرنے کا، اب مدد کیا کرتے، ان کے تو دور نبوت ختم ہو چکے، لہٰذا ایک نماز اور صحیح۔ یہ دو نمازیں پڑھا، دو نمازیں ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جب حضور پاک نے امامت کرائی ہے انبیاء کرام کو، اس بارے میں بھی ذرا سمجھو، اس سے کچھ بات سمجھ آتی ہے۔ میرے پاک پیغمبر نے یہ امامت کرائی ہے معراج کی رات انبیاء کرام کو، اس سے کئی مسئلے حل ہو جائیں گے اس ایک نماز پہ۔ پہلا مسئلہ حدیث پاک میں ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ان کو پڑھا رہے تھے تو تمام انبیاء کرام جو اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں، اعلیٰ درجے کے، ٹھیک ہے، وہ حضور کے مقتدی تھے۔ ان میں حضرت جبرائیل جو تھے وہ انسان تو نہیں ہے، وہ فرشتے ہیں، وہ بطور خصوصیت شامل تھے، لیکن جتنے نبی ہیں وہ تمام حضور کے مقتدی ہیں۔ تو اس سے ختم نبوت سمجھ آئی۔ وہ کیسے؟ کہ اگر کسی نے بعد میں نبی بننا ہوتا تو وہ بھی اس جگہ موجود ہوتا۔ بعد میں جس نے نبی بن کے آنا ہوتا اس کی پریزنٹیشن، حاضری یہاں ہوتی کہ جی لبیک، وہ موجود ہے۔ لیکن آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء موجود ہیں، کوئی اور انسانوں میں موجود نہیں ہے ماں سوائے جبرائیل کے۔ پتہ چلا جو نبی ہے وہی مقتدی ہے، جو مقتدی ہے وہی نبی ہے، نہ نایا نبی ہے نہ نایا مقتدی۔ جب قادیانیوں سے بحث ہوتی ہے نا تو ہم یہی پیش کرتے ہیں کہ جو نبی ہے اس کی حاضری، پریزنٹیشن وہاں ہے۔ اگر مرزا نبی ہے تو اتھے بھی کھاؤ، اتھے تھے اس کا دادا بھی کوئی نہیں پیدا ہویا سی نا، کہاں سے لے کر آؤ گے؟ تو جو نبی وہاں پر موجود ہے۔ اس سے تو ایک بات یہ ختم نبوت سمجھ ہے۔ دوسری ایک اور بات سمجھ ہے، پتہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب حضور پاک پہنچے تو حضور امام تھے یا مقتدی؟ بولتے نہیں ہیں، سارے بتاؤ نا۔ امام۔ باقی انبیاء امام تھے یا مقتدی؟ مقتدی۔ تمام انبیاء نے حضور کا بڑھ کے استقبال کیا، اس لیے صلاۃ استقبالیہ ہے، ریسپشن کی نماز، ابتدائی نماز۔ تمام انبیاء نے استقبال کیا، پھر حضور نے امامت کرائی۔ اس سے پتہ چلا کہ مقتدی مسجد میں پہلے آتے ہیں، امام بعد میں آتا ہے۔ نہیں سمجھے؟ آج کل کی ترتیب ہے، امام صاحب پہلے آؤ، مسجد سے بہاری دو، صاف کرو، دروازہ کھولو، پکے شکے چلا کے صفت درست کرو، پھر نواب صاحب آ کے اللہ اکبر کرنا۔ ایسی یہ انبیاء والی ترتیب ہے۔ ہم کہاں ٹھہرے ہیں اور ہمارے اماموں کا کیا حال ہے؟ اس سے پتہ چلا اگر امام بعد میں آئے تو یہ ترتیب غلط نہیں ہے، مقتدی پہلے آئے گا۔ آج کل ہمارے ہاں ایک اور سلسلہ چل پڑا ہے، امام صاحب پہلے نہیں آیا لہٰذا اس نے سنت نہیں پڑھی، پتہ نہیں اس کے پیچھے نماز ہوگی یا نہیں ہوگی۔ بھائی وہ گھر سے پڑھ کے آیا ہو، پھر وہ تیری سنت میں تیرا نوکر ہے، تجھے پابند کرے، تجھے آ کے پہلے دکھائے مقتدی صاحب ایک 4 رکعت نماز سنت، یہ کوئی بات ہے یار؟ وہ گھر پہ پڑھے۔ حدیث پاک میں ہے کہ گھروں کو قبرستان ہے نہ بناؤ۔ کیا مطلب؟ وہاں پر سنت اور نفل وتر وہاں پڑھا کرو، اللہ کے رسول وہاں پڑھتے تھے، ہو سکتا ہے امام گھر سے پڑھ کے آئے۔ عجیب دنیا ہے،
آج ہمارے اماموں پہ ایسے بولتے. میں تمہیں ایک واقعہ سناؤں, اس مسئلے کو یہاں چھوڑ کے میں پھر پورا کرتا ہوں اس واقعے کے بعد. میں اب میں نام نہیں لیتا, میڈیا کے ذریعے لوگوں تک پہنچ جاتا ہے, میں بس صرف واقعہ سناتا ہوں. پاکستان کے ایک علاقے میں گیا, ایک ضلع میں, وہاں اس مسجد میں ہمارے شاگرد تھے, امام و خطیب تھے. تو مجھے پرچیاں آنا شروع ہو گئیں, جیسے ابھی مولانا نے اعلان فرمایا نا کہ سوالات آئیں گے, وہاں سوال شروع ہو گئے کہ جڑا تواڈے نال بیٹھے نا تواڈا شاگرد, یہ تے میچ ویکھدا ہے ٹی وی تے بیٹھ کے, ٹی وی پر بیٹھ کے میچ دیکھتا ہے, اس میچ دیکھنے والے کے پیچھے نماز ہوتی ہے؟ جواب دے. ایک پرچی, دوسری, تیسری. مینوں شک پہ گیا اب اس مولوی کوئی مکالا ملا ہے تو ایک ٹی وی شی وی ویکھی ہے اس نے نا, اور مقتدی نے دیکھ لیا ہوگا اس کا کام خراب ہے, کیا ضرورت ہے اس کو. میں نے اس سے ایسے ہی پوچھ لیا, لوگ اتنے میں درود شریف پڑھ رہے تھے, ہاں بھائی اونچی اونچی پڑھو شاب, ہاں مول صاحب داس تو ویکھی ہے. اس نے میرے کان میں کہا, مفتی صاحب میچ تھا انڈیا اور پاکستان کا, ہوٹل پہ سارے بیٹھ کے دیکھ رہے تھے, میں نے جو وہاں سے گزرا انہوں نے کہا چھکا چوکا, تو میں بھی پاکستانی ہوں نا آخر, تو میں کھلو گیا میں ڈو الیاں, تو میں بھی ویکھی وجہ کوئی ڈمڑا شمڑا ویکھ لواں, ایک کیویں میچ کھیڑ دے لیں. تو میں بھی ٹھہر گیا 2-4 منٹ, میں نے بھی دیکھا, انہوں نے بھی دیکھا, سب نے تالیاں بجائی, پاکستان جیت گیا, ہم واپس آ گئے. اس دن سے یہ میرے پیچھے نے اس دے پیچھے نماز نہیں ہوندی. پھر مجھے اصل مسئلہ سمجھ آیا. اب میچ اگر امام نے دیکھا ہے وہ غلط ہے, تو میچ تو مقتدیوں نے بھی تو دیکھا ہے نا, یہ تو ویکھی بیٹھے نے. پھر میں نے ان کو جا, میں نے کہا اب شریف مسئلہ سنو. میں نے کہا میچ دیکھنے والے مقتدی کی میچ دیکھنے والے امام کے پیچھے نماز ہوتی ہے. تسی ایک ہو جاؤ, ٹھیک ہے نا. یہ نہیں میں تسی شیخ عبدالقادر جیلانی لبھو اپنے واسطے رحمہ اللہ, او امام ہو بھئی, جو آپ کرتے ہیں نا, آپ انسان ہیں تو وہ بھی انسان ہے. لیکن میں مولوی نو بات ہی سمجھا بھئی مانا ہے نوے کا گھر ایک کام خراب ہوگا, میری پیو دی تو پھر ویکھی تھے, پورے محلے میری بدنامی ہو گئی ہے. لیکن اب مسئلہ پتہ کیا, سب دیکھتے ہیں اپنے گھروں میں ٹی ویاں سنبھال کے کولو رکھے ہوئے نے, آپ خود دیکھیں گے امام صاحب بیچارے نے دیکھ لیا تو لوگ اس پہ بولتے ہیں, اعتراض کرتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو میچ دیکھنے والا مقتدی ہے, وہ میچ دیکھنے والے امام کے پیچھے نماز ہوتی ہے. بعض جگہ اماموں پر ایک اور اعتراض ہے. میں یہ بھی ایک جگہ کی بات سناؤں. ایک مسجد میں مجھے پرچی آئی کہ جو ہمارا امام ہے تہجد نہیں پڑھتا. میں بڑا حیران ہوا, بھئی اگر امام 1 منٹ کے لیے تہجد نہ بھی پڑھے یا پڑھے, اس سے مقتدی کا کیا تعلق ہے؟ میں مسجد کی کمیٹی پوچھے امام تہجد کیوں نہیں پڑھی, میں مسجد کی کمیٹی ہے یا منکر نکیر ہیں قبر والے فرشتے, انہوں نے حساب دینا ہے, یہ کیا مسئلہ ہے؟ میں بہت پریشان ہوئے. میں نے ان لوگوں سے کہا کہ یار 1 منٹ کے لیے وہ نہیں پڑھتا تہجد, اس سے تمہارا لینا دینا کیا ہے اگر امام تہجد پڑھے؟ پھر میں نے انہیں ایک مسئلہ سمجھایا. مسئلہ یہ ہے کہ جو امام ہوتا ہے نا, جیسے ہمارے نبی پاک امام ہے, ان کا رتبہ بڑا ہے, تو یہاں مقتدیوں کا جو امام ہے اس کا رتبہ بھی مقتدیوں سے بڑا ہے. پتہ ہے وہ کیسے؟ جتنے پیچھے مقتدی ہیں نا ان کو اپنی اپنی نماز کا ثواب ملتا ہے, اور جو امام ہے ان کو سب مقتدیوں کے برابر نماز کا ثواب ملتے ہیں. میں مثال دوں, پیچھے مثال ہے 100 بندہ نماز پڑھ رہا ہے, ٹھیک ہے, ایک نیکی کا بدلہ کتنی نیکی ہے؟ 10. من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا, قرآن کہتے ہیں ایک نیکی کا بدلہ 10 گنا ہے. تو جو 100 مقتدی ہیں ان کو ایک ایک نیکی کا ثواب ملا. امام نے اگر امامت کی اور 100 نے پیچھے پڑھا, اسے 100 نمازوں کا ثواب ملا. اور اگر 10 سے ضرب دے تو ہر بندے کو 10 نیکی کا ثواب ملا. بندے ہیں 100 اور 100 ہیں, تو یہ 100 ہے, 10 ملا, 27 کو 100 سے ضرب دو تو 2700. اکیلے نماز کو 2700 نمازوں کا ثواب ملا, نماز ایک. تو میں نے انہیں سمجھایا, میں نے کہا صبح کی نماز میں کتنے بندے ہوتے ہیں؟ کہ جی 50 ہوتے ہیں. تو میں نے کہا تمہیں 50 نمازوں میں ایک ایک کا ثواب ملتا ہے, امام صبح کی 1 نماز پڑھاتے ہیں, اسے صبح کی 50 نمازوں کو ثواب ملتا ہے. تو جڑا 5 فرض پڑھے انہوں تہجد دی لوڑ ہے, ایک نماز پر اتنی نیکیاں کر رہا ہے, اس کو تہجد کی ضرورت تو نہیں ہے. ہاں پڑھے, بہت اچھی بات ہے, میں منع نہیں کر رہا, لیکن اس مسئلے پہ امام پہ اعتراض تو نہیں ہو سکتا نا. آپ اعتراض کیوں کرتے ہیں؟ تو عجیب دنیا ہے. آج ہمارے ہاں بھی یہی ہے, جمعے میں بیچارہ امام لگا ہوتا ہے, پھر وہ جب بیان ختم کرے پھر لوگ آتے ہیں, اور آنے کے بعد کہیں گے مل سے 5 منٹ اوپر ہو گئے, ویکھو نا 5 منٹ اوپر ہو. ہمیشہ وہ کہتا ہے 5 منٹ اوپر ہو گئے ہیں جو آخر میں آتا ہے. جو شروع میں حدیث اور مسئلہ واقعہ سن رہا ہوتا ہے وہ کبھی نہیں کہتا.
میں حیران ہوں اس قوم پہ کہ جو ولیمے کے لیے میرج لان میں بیٹھی ہو 2 گھنٹے انتظار کریں. ہاں ابھی شروع کر لیں گے, ابھی ولیمہ شروع ہو جائے گا, کوئی نہیں تھوڑا سریر کر لو, شروع ہو جائے گا. 2 گھنٹے ود فیملی وہاں انتظار کر رہے ہیں, کوئی پرابلم نہیں ہے. اور مولانا نے اگر 5 منٹ تقریر زیادہ کر لی ہے تو بندے نے سرکار شروع ہو جاتا ہے. کیا مطلب ہے بھائی, کیا پرابلم ہے, کیا معاملہ ہے ہمارا؟ ہم اچھی اس کی عزت کر رہے ہیں. مجھے ابھی راستے میں ایک بھائی بتا رہے تھے, میں راستے میں گزرا تو یہ جنڈا والے سے آگے علاقہ ہے چند, وہاں کا دوست کہہ رہا ہے کہ 1 مہینے میں 4 امام یہاں تبدیل ہو گئے. اے امام صاحب اینجے فلاں فلاں. میں نے کہا سبحان اللہ, یہ تو ہفتے ایک امام ہے. واہ صاحب, یہ مسیح طرح اسلام کرنا چاہیے. یعنی پتہ نہیں کون سے پتہ نہیں اس بیچارے پہ اعتراض کرتے ہیں. تو بھائیو ایسا نہیں ہے. اماموں کا رتبہ, امام کا مقام ہے, اس کا درجہ دیکھا کریں. ابھی کرونا آیا تھا نا, کرونا کے دنوں میں ماشاءاللہ لوگوں نے بڑی امداد کی ہے کھل کے. ہمارے امام مسجد صاحب ایک علاقے کے ہیں, وہ بہت غریب ہیں. ان کے محلے والے بندے ان کو لے کر بیٹھ گئے کہ غریبوں کے نام تو بتاؤ. جب مجھے پتا چلا, میں نے ان 4 کاروباری دوست تھے, پھر ان کو میں نے پکڑا. اچھا بھلا, میں تمہیں شرم نہیں آتی؟ امام کے ساتھ مذاق ہے, اس سے بڑا لطیفہ کوئی ہے اس غریب کو پکڑ کے کہے کسی اور غریب دا دس, یہ تمہیں نظر نہیں آتا؟ اچھا کہنے لگے نہیں اس دے کھولتے اپنی موٹر سائیکل ہے. میں نے کہا بھائی اگر اس کے پاس بائک ہے, تنخواہ ہے اس کی 5000, بائک اسے کسی مقتدی نے لے کر دی ہوگی نا, تو اگر کسی مقتدی نے بائک لے کر دے دیا تو اس کا معنی امام کے اوپر زکوٰۃ نہیں لگتی. تو میں کس نے کہا اس غریب کے اوپر کچھ نہیں لگتا؟ میں نے کہا اس غریب سے اور زیادہ تم کتنا مذاق کرو گے, اسی غریب کو دیکھ لو. چراغ تلے اندھیرے والی بات ہے, اپنا نظر نہیں آتا, دوسرے پر بات کرتے ہیں. یہ روش نہیں ہونی چاہیے. سبق لینا چاہیے معراج کی رات سے, جب حضور امام بن کے پہنچے, مقتدی پہلے موجود تھے. اور میں نے اپنے جمعہ کی مسجد میں یہ ترتیب چلائی ہے. 2007 سے آج تک میں ایک ہی مسجد میں جمعہ پڑھا رہا ہوں. میری جمعے کی گفتگو سے پہلے لوگ نہ آئے ہو نا, میں نے تقریر ہی نہیں کرنی ہوتی. میں جا کر سنتیں پڑھوں گا, چلو بھی خطبہ نماز کر لو. کیوں؟ بیان ہم تمہارے لیے کرتے ہیں. تم آؤ گے تو بیان سنائیں گے, نہیں آؤ گے تو اسی پکھیاں نو بیان نہیں سنانا. ہم نے ان کو نہیں سنانا. ہم بیان کرتے ہیں آپ کو مسائل سمجھانے کے لیے. آپ نے آنا نہیں ہے, ٹھیک ہے تسی خود مفتی ہو آٹومیٹک, ہم تو خطبہ نماز پڑھائیں گے. تو میرے جانے سے پہلے آج کل صفیں موجود ہوتی ہیں, تب جا کر میں گفتگو, وہ بھی گھڑی پہ دیکھ کر 15 سے 20 منٹ, زیادہ نہیں, کیونکہ مجمع آیا ہوا ہوتا ہے. تو آپ حضرات بھی کوشش کریں انبیاء کرام کے طریقے کے اوپر عمل کرتے ہوئے. مقتدی ہیں تو مقتدی پہلے تشریف لائیں. کریں گے نا انشاءاللہ. معراج کی رات یہ دوسرا مسئلہ حل ہوا. تیسرا مسئلہ بھی اس نماز سے حل ہوتا ہے. وہ کیا ہے؟ تیسرا مسئلہ یہ حل ہوتا ہے کہ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام نے جو نماز پڑھائی ہے, تو اس نماز میں قرآن پڑھا گیا ہے. قرآن میں 2 چیزیں ہیں, ایک سورۃ الفاتحہ ہے اور ایک اگلی سورت ہے, جیسے عام بندہ قل ہو اللہ پڑھ لیتا ہے. تو یہ 2 سورتیں پڑھی گئی ہیں, یعنی سورۃ الفاتحہ بھی, اگلی سورت کی آیات بھی. حضور پاک علیہ السلام امام ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الفاتحہ اور اگلی سورت بھی پڑھی ہے. جو پیچھے مقتدی ہیں ان کو قرآن کریم ملا تھا یا تورات زبور انجیل ملے تھے؟ تورات زبور انجیل ملی ہے, باقی کتابیں ملی ہیں, صحیفے ملے ہیں, قرآن تو نہیں ملا. اور قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ. محبوب مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, قرآن اور سورۃ الفاتحہ صرف آپ کو ملی ہے, باقی انبیاء کو نہیں ملی. جب حضور کو سورۃ فاتحہ ملی تو حضور نے پڑھی, پیچھے مقتدیوں نے نہیں پڑھی. سمجھ آئی نہیں آئی؟ تو جب انبیاء کی نماز بغیر سورۃ فاتحہ پڑھی ہو گئی تو حنفیوں کی نماز بھی ہو گئی. یہ اعتراض آپ ہمارے اوپر نہ فرمایا کریں میرے بھائی جان کہ تسی سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی. بھئی انبیاء نے بھی تو نہیں پڑھی. انبیاء کرام نے بغیر فاتحہ پڑھے حضور کے مقتدی بنے ہیں, وہ نماز قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ اگر وہی قبول نہیں تو پھر کیلی نماز قبول ہے؟ بھائی نمازوں کی قسمیں ہیں نا, امام اور مقتدی دونوں امتیوں ایک نماز. اس سے آگے آئیں امام تابعی ہو, مقتدی تبع تابعی ہو. اس سے آگے آئیں امام صحابی ہو, مقتدی تابعی ہو. اس سے آگے آئیں امام بھی صحابی, مقتدی بھی صحابی, جیسے حضرت ابو بکر نے پڑھائی. اس سے آگے آئیں امام نبی, مقتدی صحابہ, جیسے حضور پڑھاتے تھے. اس سے بھی آگے آئیں امام بھی نبی, مقتدی بھی نبی.
یہ اس دھرتی کی سب سے افضل نماز ہے. اگر یہ قبول نہیں ہے تو پیچھے کڑی قبول ہونی ہے. تو یہ نماز مقتدیوں کی بغیر فاتحہ کے پڑھی گئی, اللہ نے قبول کر لی. تو ہم بھی اسی طریقے پر موجود ہیں. جس جگہ انبیاء کو نماز کا ثواب بطور نبی ملے گا, احناف کو بطور امتی ملے گا. ہم بھی وہاں سے لے لیں گے, اس کا کوئی پرابلم نہیں ہے. اچھا تھوڑا آگے آئیں. اس نماز سے ایک مسئلہ اور بھی ثابت ہوا. وہ کیا؟ یہ جو نماز پڑھی تھی پیچھے انبیاء نے, یہ روحیں تھی یا جسم تھے؟ کیا صرف روحیں نماز پڑھنے آئی یا جسم؟ ایک ہے میں اپنی عقل چلاؤں, اپنے پیٹ سے بتاؤں, اندازے سے بتاؤں, یقیناً غلطی کروں گا. ایک ہے قرآن اور حدیث سے پوچھ لیں, وہاں مسائل لکھے ہوئے موجود ہیں کہ معاملہ کیا ہے. میں اس پہ 2 حوالے پیش کرنے لگا ہوں. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ مرقات شرح مشکات بابن فی المعراج جلد نمبر 10 میں فرماتے ہیں, انما الصلاۃ تکون بالاشباہ لا للارواح لا سیما. کا جو نماز ہے نا, یہ ارکان مخصوصہ کا نام ہے. پہلے اٹھو, ہاتھ باندھو, پھر ہاتھ کھول کے گھٹنوں پہ جاؤ, پھر اٹھو, پھر 2 سجدے کرو, پھر اتحیات ہے, پھر سلام ہے. ارکان مخصوصہ ہے. کہا مخصوص رکن صرف جسم ادا نہیں کرتا, صرف روح ادا نہیں کرتی. یہ انتقال حرکات کے لیے, ارکان مخصوصہ کی ادائیگی کے لیے روح بھی چاہیے, جسم بھی چاہیے, دونوں مل کے نماز پڑھتے ہیں. اسی لیے حضور پاک امام, باقی انبیاء مقتدی. انبیاء کے جسم بھی تھے, انبیاء کی روحیں بھی تھی, دونوں نے مل کے حضور کے پیچھے نماز پڑھی. اگر کہو خالی جسم تھے تو پھر حضور کا نام بنے گا امام اجساد الانبیاء, حالانکہ حضور کا نام ہے امام الانبیاء. اگر کہو خالی روحیں تھی تو نام بنے گا امام ارواح الانبیاء, حضور روحوں کے امام ہیں, حالانکہ حضور کا نام ہے امام الانبیاء. انبیاء نبی سے نکلا, نبی وہ ہے جس کی روح بھی نماز پڑھے, جسم بھی نماز, تو دونوں موجود تھے. اسی پر ہم سے کچھ لوگ پوچھتے, مولوی صاحب روح جسم دونوں تھے؟ ہم نے کہا جی دونوں تھے. کیسے وہاں کون لے گیا؟ میں نے کہا جی کوئی عبد الستار, عبد الغفار, عبد الجبار, عبد القادر, عبد العزیز, یہ کوئی لے جاتا تو تو پوچھتا ان کی طاقت یہ کیسے لے گئے. بابا قرآن کہتا ہے اللہ لے گیا, ان اللہ علی کل شیء قدیر لے گیا. حضرت مولانا کاندلوی نے آیت لکھ کے استدلال فرمایا, وما ذالک علی اللہ بعزیز. سیرت المصطفیٰ میں لکھا کہ اللہ نے فرمایا میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے, رب کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اور واقعی ایسا ہے. حضرت اماں مریم علیہ السلام, قرآن کریم سورت نمبر 19 سورت مریم رکوع نمبر 2 پارہ نمبر 16, حضرت اماں مریم غسل خانے میں غسل کرنے کے لیے گئی ہیں. جبرائیل امین انسانی شکل میں آئے ہیں, پردے کے باہر ٹھہرے ہیں. انہوں نے دیکھا انسان کا, انی اعوذ بک, میں تو پناہ مانگتی ہوں تم سے. قرآن کریم کے لفظ میں آپ کی خدمت میں ذرا توجہ رکھنا, میں پیش کیا دیتا ہوں. جب اماں مریم غسل خانے میں پہنچی ہیں غسل کے لیے, اور اللہ نے حضرت جبرائیل کو حکم فرمایا کہ انسانی شکل میں جا اور مریم کو جا کر یہ بات کر, قال انی اعوذ بالرحمن ان کنت تقیا. اماں مریم نے حضرت جبرائیل کو دیکھا تو جبرائیل نہیں پہچانا, انسان سمجھا کہ ایک مرد ایک خاتون کے غسل خانے میں. کہا میں تم سے پناہ مانگتے ہوں, اگر نیک ہے تو یہاں سے جا. قرآن کہتا ہے قال انما انا رسول ربک. حضرت جبرائیل نے جواب دیا کہ میں کوئی برا انسان نہیں ہوں, میں تو اللہ کا فرشتہ ہوں. وہ حیران ہو گئی, اللہ کا فرشتہ اتھے کی کرنا ہے؟ انہوں نے کہا لِأَحْبَلَكِ غُلَامًا زَكِيًّا. رب فرماتے جاؤ اور اس کو نیک بیٹے کی خوشخبری سناؤ. اماں مریم نے کہا اَنَّا يَكُونُ لِي وَلَدْ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا. میرا بیٹا؟ اے کیا بات کر رہا ہے, میں شادی شدہ بھی نہیں ہوں, میں بدکار بھی نہیں ہوں, بیٹا کیسے پیدا ہوگا؟ سنیں میں دلیل میں علاج پر دینے لگا ہوں, اس کو سمجھیں. کہا میرا بیٹا؟ یار میری شادی بھی نہیں ہے, میں بدکارہ بھی نہیں ہوں, میرا بیٹا اَنَّا يَكُونُ لِي وَلَدْ کیسے ہوگا؟ How can be possible, کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ کیا آپ میرے لیے بیٹے کی بات کر رہے ہیں؟ جواب سنیں. حضرت جبرائیل نے جواب دیا
فرمایا قال کذالک، اللہ فرماتے ہیں تو کنواری ہی رہے گی اور تیری شادی بھی نہیں ہوگی اور تجھ سے بدکاری بھی نہیں ہوگی، بیٹا پھر بھی ہوگا۔ مسلمانوں توجہ رکھنا، تیری شادی بھی نہیں ہوگی، تو بدکار بھی نہیں ہوگی، بیٹا پھر بھی ہوگا۔ کہا کیسے؟ فرمایا قال ربک ہوا علی ہین، اللہ فرماتے ہیں یہ تو میرے لیے بہت آسان ہے۔ کیا مانا؟ کیا مانا؟ آسان ہے کا کیا مطلب؟ کیوں پہلے مشکل تھا؟ نہیں، انسانی ذہن ہے کہ یار بغیر ماں باپ کے آدم پیدا ہوئے، بغیر ماں باپ کے حوا پیدا ہوئی علیہم السلام، حضرت آدم اور اماں حوا بغیر ماں باپ کے وہ رب نے پیدا کر دیا، یہاں والد نہیں ہے، ماں تو موجود ہے۔ وہ علیہ ہین، فرمایا یہ میرے اوپر آسان ہے۔ وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، یہ ہو کے رہے گا، ہم اس کو اپنی نشانی بنائیں گے۔ اس سے پتہ چلا جو ممکن نہ ہو، جو ہو نہ سکتا ہو، عام بندہ کہے ہو کیسے سکتا ہے، اس وقت کس کی قدرت کر کے دکھا سکتی ہے؟ اللہ کی۔ انبیاء کرام کیسے آئے؟ اوے میں نہیں لے گیا، تو مجھ سے پوچھ، تیری طاقت علماء نہیں لے گئے، آپ ان سے پوچھو تیری طاقت کیسے انبیاء کو حضور پاک کا مقتدی بنایا؟ او بابا اللہ لے گیا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ لے گیا، اللہ نے حضور کو مقتدی بنایا، انبیاء نے جا کے نماز پڑھی۔ اگلا سوال، ایک دوست نے مجھ سے پوچھا مولانا ایک حدیث پاک ہے، میں نے کہا جی سنائیں۔ کہتے ہیں حضور پاک نے فرمایا جب میں معراج کی رات آسمانوں پہ جانے کے لیے جبرائیل کے ساتھ جا رہا تھا تو حضرت موسیٰ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ میں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں صحیح حدیث ہے۔ تو کہتے ہیں حضرت موسیٰ تو قبر میں تھے، پھر معراج کی رات بیت المقدس کیسے آ گئے؟ تو ادھر بھی تھے ادھر بھی تھے، یہ کیسے ہوا؟ میں نے کہا سوال آگے بھی کر لو اگر کوئی ہے۔ کہتے ہیں ہاں تیسرا سوال ہے، آسمانوں پہ کیسے حضرت موسیٰ پہنچ گئے؟ ایک موسیٰ علیہ السلام 3 جگہ، قبر میں بھی ہے، بیت المقدس میں بھی ہے، حضور سے آسمان میں بھی مل رہا ہے، تو ایک نبی 3 جگہ کیسے ہے؟ میں نے کہا میرے بھائی ایک سوال میں کرتا ہوں، حضور پاک کتنے ہیں؟ کہتا ہے ایک۔ میں نے کہا حضور 3 جگہ کیسے ہیں؟ قبر پہ بھی ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ رہے ہیں، آگے انبیاء کو نماز بھی پڑھا رہے ہیں، اس سے آگے آسمان پہ مل رہے ہیں، ایک حضور 3 جگہ کیسے ہے؟ کہتے ہیں مولوی صاحب سمجھتے نہیں۔ میں کہا جی سمجھا دیں۔ کہتے ہیں پہلے حضرت موسیٰ کی قبر پہ تھے، انہیں دیکھ لیا، پھر آگے گئے ادھر جا کے نماز پڑھائی، پھر آگے گئے تو آسمانوں میں پہنچے۔ میں نے کہا جیسے ایک حضور وقفے وقفے سے 3 جگہ ہو سکتے ہیں، اسی طرح اللہ حضرت موسیٰ کو بھی 3 جگہ بھیج سکتا ہے۔ اجی میں لہ گیا تو مینوں پوچھنا، میں نہیں، یہ بھی 3 وقتوں کی بات ہے۔ تو انبیاء کرام نے حضور کے پیچھے نماز پڑھی، یہ چوتھا مسئلہ وہاں سے ثابت ہوا۔ اور 5واں مسئلہ وہ بھی یہاں سے ثابت ہوتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ جب ہم ایمان اور عقیدہ بتاتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کا ایمان اور عقیدہ ہے کہ انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ اور نمازیں پڑھتے ہیں، تو یار لوگ ہمیں کہتے ہیں بھائیو موت کے بعد نماز پڑھتے ہیں؟ میں نے کہا جی ہاں۔ کہتے ہیں یار موت کے بعد نماز کیسے پڑھتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا بھائی یہ بتا، جو انبیاء نے حضور کے پیچھے معراج کی رات مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھی تھی حضرت عیسیٰ کو نکال کے، باقیوں نے موت کے بعد پڑھی تھی یا پہلے پڑھی تھی؟ بولیے موت کے بعد۔ تو کیسے کہتے ہیں موت کے بعد عبادت نہیں ہے؟ اگر موت کے بعد عبادت نہیں ہے تو پھر امام انبیاء کا رتبہ نعوذ باللہ ختم ہو جائے گا۔ تو یہ تو موت کے بعد پڑھی ہے۔ اور قرآن کریم نے موت کے بعد نیکیوں کا ذکر کیا ہے۔ سورۃ یونس سورت نمبر 10 آیت نمبر 5، رب کریم فرماتے ہیں تحیتہم فیہا سلام، جنتی ایک دوسرے کو سلام کریں گے جنت میں۔ سلام کرنا نیکی ہے یا نہیں ہے؟ حدیث پاک میں 2 مسلمان ایک دوسرے کو سلام کریں، ما من مسلمین یلتقیان ویتصافحان غفر لہما قبل ان یفترقا۔ حضرت ابو سعید خدری کی روایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رضی اللہ عنہ، فرمایا 2 مسلمان آپس میں ملیں، ایک دوسرے کے ساتھ مسنون مصافحہ کریں، ان کے ہٹنے سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کے گناہ معاف فرما دے۔ تو یہ سلام تو جنت میں بھی جاری ہے، تحیتہم فیہا السلام۔ اور اگلا جملہ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ قرآن کہتا ہے جنتی جب جنت میں اپنی مجلس ختم کریں گے،
آخر میں کہیں گے الحمدللہ رب العالمین. یہ سورۃ یونس کہہ رہی ہے، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، 11واں پارہ کہہ رہا ہے. تو پورا الحمدللہ رب العالمین پڑھنا نیکی نہیں ہے؟ بولیے عبادت نہیں ہے؟ یہ بھی جنت میں جاری ہوگی، اور جنت میں توحید بھی بیان ہوگی. آپ کہیں گے وہ کیسے؟ سورۃ زمر رب کریم فرماتے ہیں وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ. جنتی جنت میں کہیں گے اللہ ہم نے بن دیکھے تجھے پوجا، ہم نے بن دیکھے تیری عبادت کی، ہم نے بن دیکھے تجھے معبود مانا، آج تو نے اپنا جلوہ بھی دکھایا، ہمیں عزت بھی دی، ہمیں اس جنت کی زمین کا وارث بنایا جس کو ہم جانتے بھی نہیں تھے. اللہ تیری تعریف ہے. یہ اللہ ہر مسلمان کو جنت عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو عطا فرمائے. یہ جنتی جنت میں اللہ کی توحید بیان کر رہے ہیں. توحید بیان کرنا نیکی نہیں ہے؟ نہیں ہے توحید بیان کرنا نیکی. تو یہ نیکی بھی تو موت کے بعد جاری ہے. تو میرے بھائیو وفات کے بعد تو عبادت جاری ہے. آپ کیسے کہتے ہیں منع ہے؟ بس ایک فرض ہے، موت تک عبادت کرو گے بطور فرض، موت کے بعد عبادت کرو گے بطور لذت. آپ کہیں گے عبادت میں لذت کیسی؟ اور تجھے اور مجھے کھانے میں لذت آتی ہے. نبی اس دھرتی کا اعلیٰ فرد ہے جس کو عبادت میں لذت آتی ہے. تو کہے گا کیسے؟ میرے پاک نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ کی پسند کیا ہے؟ حضور پاک نے فرمایا مجھے 3 چیزیں پسند ہیں. نمبر 1 فرمایا الطیب، مجھے اچھی خوشبویں پسند ہیں. نمبر 2 والمرأۃ الصالحہ، مجھے نیک بیوی پسند ہے. نمبر 3 وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز تو ہے ہی میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. یعنی نماز میں حضور پاک کا دل ٹھنڈا ہوتا ہے، حضور خوش ہوتے ہیں. تبھی وفات کے بعد نماز پڑھتے ہیں بطور لذت. پہلے موت سے پڑھو گے بطور عبادت، بعد میں پڑھو گے بطور لذت. بس اللہ اللہ اور خیر صلی اللہ. تو بعد میں بھی جاری ہے. تو میرے دوستو یہ 5 چیزیں یہ اسی معراج کی رات کی نماز سے ثابت ہے. اچھا جب حیات النبی کی بات آئے کچھ لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں. مجھ سے ایک دوست نے پوچھا مولانا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام قبر مبارک میں زندہ؟ میں نے کہا جی زندہ. میں ایک سوال کروں گا آپ پھنس جائیں گے. میں نے کہا اللہ آپ کا بھلا کرے، میں پھنس گیا تو میں معافی مانگ لوں گا. بسم اللہ فرمایا آپ کے پاس کون سا سوال ہے؟ کہتے ہیں سوال یہ ہے کہ حضور پاک کی عمر کتنی ہے؟ میں نے کہا 63 سال. کہتے پھنس گئے. میں نے کہا پہیلیاں نہ بتاؤ، دلیل لاؤ. کیسے پھنسا؟ کہتے تم کہتے ہو قبر میں زندہ، قبر میں تو 1400 سال ہو گئے ہیں، تو حضور کی عمر بنتی ہے 1463 سال، حالانکہ تم کہہ رہے ہو 63 سال. پھنس گئے. میں نے کہا بس جی. میں نے کہا اب مجھے بتا تیری عمر کتنی ہے؟ کہتے ہیں 40 سال. میں نے کہا جھوٹ بولتے ہیں. یعنی 40 سال 1982 میں پیدا ہوا، 2022 40 سال. فوراً شناختی کارڈ دکھا، یہ دیکھو 1982 میری ڈیٹ آف برتھ ہے اور اب 40 سال ہے. میں نے شناختی کارڈ پکڑ کے کہا، میں نے کہا پھر بھی جھوٹ بولتے ہیں، تیری عمر 40.5 سال ہے. 40.5 کیسے ہے؟ دلیل دو گے؟ میں نے کہا میں دلیل میرے ذمہ، تیری عمر 40.5 سال ہے، ثبوت دے. میں نے شناختی کارڈ دکھا دیا، اب تم ثبوت. میں نے کہا اب میں ثبوت دیتا ہوں. صحیح بخاری میں حدیث پاک ہے کہ بچہ ماں کے پیٹ میں 4تھے مہینے میں ہوتا ہے تو روح پڑ جاتی ہے. ہے حدیث یا نہیں ہے؟ صحیح بخاری جلد اول کتاب الخلق ہے، حضرت ابن مسعود کی روایت ہے ثم ينفخ فی الروح. ٹھیک ہے، 4تھے مہینے میں روح پڑ جاتی ہے. کہتے ہاں حدیث تو ہے. تو میں نے کہا اب ذرا گن لیتے ہیں، 4تھا، 5واں، 6ٹھا، 7واں، 8واں، 9واں، 5 اور 1 6. 6 ماہ بچہ ماں کے پیٹ میں کیا رہتا ہے؟ زندہ. تو میں نے کہا 40 سال دنیا والے، 6 ماہ ماں کے پیٹ والے، تیری عمر 40.5 سال ہے. میں نے کہا مولوی صاحب دنیا والی عمر ماں کے پیٹ والی عمر میں شامل نہیں ہوتی. میں نے کہا حضور پاک کی عمر بھی 63 سال ہے، قبر والی زندگی بھی دنیا میں شامل نہیں ہوتی. اور میرا چاچا تو اپنے بھی لیے سوال کر تو جی بسم اللہ، اور ہم جواب دے تو ہمیں تو پریشان کرنے پہ بیٹھے. تو یہ عقلیات کی دنیا میں بھی میں بعض اوقات حیران ہوتا ہوں. ہمارے ایک دوست ہیں وہ بڑے عجیب سوال کرتے. ایک دن مجھے کہنے لگے مولانا میں آپ سے حیات النبی کے بارے میں ایک سوال کرتا ہوں. میں نے کہا بڑے شوق سے. کہتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں نماز پڑھتے ہیں؟ میں نے کہا جی پڑھتے ہیں. سوال کروں؟ میں نے کہا جی بڑے شوق سے فرمائے وضو کہاں سے کرتے ہیں؟ سوال ہے نا، وضو کہاں سے کرتے ہیں؟ میں نے کہا ٹھیک ہے سوال آپ کا کہ اب جواب میرا ہے، اب میرا تسلی سے جواب سننا. کہتے جی ہاں. میں نے کہا صحابہ کرام نے قبر مبارک میں وضو کرا کے رکھا تھا، غسل کرا کے رکھا تھا؟ کہتے جی ہاں غسل کرایا تھا. میں نے کہا غسل سے وضو
ہو جاتا ہے؟ کہتے جی ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا وہی وضو آج تک برقرار ہے، ٹوٹنا تو دکھا دے، کرنا میں دکھا دوں گا، ٹوٹنا تو دکھا دے۔ اسے جواب نہ بنا، 2 دن گزرے، کسی سے علمی ایزی لوڈ لیا۔ علمی ایزی لوڈ بھی ہوتا ہے نا، صرف بیلنس کا تو نہیں ہوتا۔ مولوی صاحب میں تھوڑا جواب لے آیا۔ میں نے کہا جی دسو احسان برادر، دسو کیڑا جواب ہے؟ آپ کہتے ہیں نبی قبر میں زندہ ہے تو زندہ بندے کو نیند آتی ہے۔ میں نے کہا جی ہاں۔ کہتے ہیں نیند سے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، لہٰذا قبر میں اگر سو گئے نیند آ گئی تو وضو ٹوٹ گیا، لہٰذا اب وضو کہاں سے کرتے ہیں؟ میں نے کہا بھائی اب جواب میرے ذمہ۔ کہتے جی ہاں۔ میں نے کہا حدیث پاک میں صحیح بخاری جلد اول، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھائی، گھر آئے، اما عائشہ فرماتی ہیں میں نے پوچھا اتنام قبل ان تؤتر، ابھی تو آپ نے وتر نہیں پڑھے، آپ پہلے سو رہے ہیں؟ حضور سو گئے۔ حتیٰ سمیت غطیتا، پیغمبر گہری نیند سوئے، پھر اٹھے بغیر وضو تازہ کیے نماز پڑھا دی۔ حضرت بلال آگے ہوئے، یا رسول اللہ 2 باتوں میں ایک کا جواب دے دیں۔ بلال کیا پوچھنا ہے؟ کہا اللہ نے وضو کا حکم اٹھا لیا ہے تو ہمیں بھی بتا دیں، ہم آپ کے بعد نماز میں وضو نہیں کریں گے، اور اگر اللہ نے وضو نہیں اٹھایا حکم تو پھر آپ بھول گئے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے تسلی سے سن کے فرمایا بلال نہ میں بھولا ہوں نہ اللہ نے وضو کا حکم اٹھایا ہے، تو یا رسول اللہ پھر آپ نے وضو تازہ کیوں نہیں فرمایا؟ فرمایا نحن معاشر الانبیاء، اے تم امتی ہو، میں نبی ہوں، نبی وہ ہوتا ہے ان عینای تنامانی ولا ینام قلبی، نبی کا مقام یہ ہے، نبی کی نیند میں نبی کی آنکھ سوتی ہے، نبی کا دل جاگتا ہے، نبی جاگے دل تب بھی جاگتا ہے، نبی سو جائے دل تب بھی جاگتا ہے، نبی کے سونے سے نبی کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ نبی کی نیند سے وضو نہیں ٹوٹتا، تو پیغمبر سو جائیں 1 نہ لاکھ مرتبہ بھی آرام فرما ہو، نبی کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ اب کہتے اب میرے پاس جواب نہیں ہے۔ میں نے کہا ہونا ہی کوئی نہیں، یاد رکھنا کوئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس پر میں بعض اوقات حیران ہوتا ہوں کہ یار یہ ان کے ذہن میں کیسے آ جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں ایک مولوی صاحب آئے تقریر کرنے، اور نے کہا جی میں ایک سوال کر کے جا رہا ہوں، جواب لے کر آؤں۔ لڑکوں نے سوال لکھا، میرے پاس پرچی لائے، مولوی صاحب سوال ہے۔ میں نے کہا جی فرمائیں۔ صحابہ کرام نے زندہ نبی کو قبر میں نعوذ باللہ درگور کیا تھا، اگر تم کہتے ہو نبی زندہ ہے تو زندہ نبی کو قبر میں رکھا جاتا ہے؟ کیسے کہتے ہو تم زندہ؟ گستاخی ہے۔ میں نے سوال پڑھا، ظہر کی نماز سے تھوڑا پہلے کا وقت تھا، میں نے کھانا کھایا، میں سو گیا۔ ظہر کے لیے اٹھا، میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے، میں جھوٹ بولوں گا اللہ مدد کھینچ لے۔ نیند میں مجھے ایک حدیث پاک سمجھائی گئی، نیند میں، کہ میں ایک حدیث پڑھ رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لاتے ہیں، حضور پاک نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر سے لے کر میرے منبر تک کا ٹکڑا جنت کے باغوں میں ایک باغ ہے۔ میں نے کہا میرے بھائی تو نے کہہ دیا زندہ نبی کو درگور کیا، یہ گستاخی ہے، بے ادبی ہے، اللہ بچائے، یوں نہ کہہ، ہاں ہاں یوں کہہ صحابہ نے زندہ نبی کو جنت کے حوالے کیا۔ لفظ تو عزت والا لا، یہ میرا پیو ہے نہیں، یہ میرے والد محترم ہے۔ لفظ تو اچھا بول، یہ میری ماں کا شوہر ہے نہ، بابا میرے ابا جی ہیں۔ لفظ تو عزت کے لیے بولو، تو یوں کہتے ہو زندہ درگور کیا، یوں کہو زندہ نبی کو جنت کے حوالے کیا۔ اس کا کوئی پرابلم نہیں، اس کا تو کوئی مسئلہ نہیں۔ یقین مانے اللہ تعالیٰ آپ کو مدینہ منورہ لے، اللہ آپ کی برکت سے مجھے بھی لے۔ میں نے آپ کے سامنے واسکٹ پہنی ہے صرف کس نسبت سے کہ میں اس کو پچھلے ہفتے مدینہ طیبہ سے لے کر آیا۔ کریم نے مجھے کئی مرتبہ روزہ اقدس پہ جانے کی توفیق، اللہ ہم سب کو عطا، اللہ آپ کی برکت سے ہمیں بھی لے۔ روزہ اقدس پہ جب بندہ جاتا ہے نا، اللہ جانتا ہے، اللہ جانتا ہے، ایک بار دل ہل جاتا ہے کہ ہم اس جگہ کے لائق ہیں، جس جگہ ہے اس جگہ کے لائق، یہ وہ مقام ہے۔ حدیث پاک ہے مسند اسحاق میں
کہ روزانہ 70,000 فرشتے حضور کے سلام کے لیے صبح آتے ہیں، 70,000 شام کو، اور جو فرشتہ ایک بار آتا ہے قیامت تک دوبارہ اس کی باری نہیں آتی. فما یعلم جنود ربک الا ہو، اتنے اللہ کے فرشتے. ٹھیک ہے، وہاں سلام پیش کرنے آپ ٹھہرے نا، جیسے آپ کی اس مسجد کے 2 ستون ہیں نا، مثلا یہاں ایسے سمجھیں کہ مواجہ شریف کے 2 ستون، جو لوگ گئے ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں. 2 رسول اللہ کے ستون ادھر ہیں، 2 ادھر ہیں. عربی زبان میں 2 اشعار ادھر لکھے ہوئے ہیں، 2 ادھر لکھے ہوئے ہیں. آج بھی روضہ نبوی میں ان ستونوں پر موجود ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو زیارت عطا فرمائے. 2 شعر ادھر لکھے ہیں. ایک شخص رسول اللہ کی قبر پہ آیا اور اس نے محبت میں حضور کو خراج تحسین پیش کیا. وہی خراج تحسین اتنے اچھے الفاظ میں پیش کیا کہ وہ اتنے سالوں سے، سینکڑوں سالوں پہلے کی بات ہے، وہ آج بھی روضہ رسول پر لکھ دیے گئے. اور کیا لکھا ہوا ہے؟ آؤ میں 4 شعر آپ کو سناتا ہوں. پہلا شعر ہے یا خیر من دفنت بالقاء اعظمہ. دوسرا فطاب من طیبہن القاء والعقم نفس الفداء لقبر انت ساکنہ. چوتھا ہے فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم. کیا ترجمہ؟ یا خیر من دفنت بالقاء اعظمہ، اے مقدس ترین جگہ میں تشریف لانے والے، فطاب من طیبہن القاء والعقم، آپ کے خوشبودار بدن نے اس تمام علاقے کو خوشبودار کر دیا. یہ پہلے 2 شعر ہیں. اگلے 2 نفس الفداء لقبر انت ساکنہ. لفظ غور کرنا، ساکن نون کے ساتھ، ساکت تا کے ساتھ نہیں ہے، ساکنہ. نفس الفداء میری جان قربان ہو، لقبر اس جگہ اس قبر پہ، انت ساکنہ جس میں آپ ساکن بمانا زندہ ہیں. ساکن کسے کہتے ہیں؟ مردہ کو نہیں کہتے. آپ مجھے بتائیں، آپ کو خط کوئی لکھے اور یہاں لکھے سکنہ وج یا ساکن وج، تو ساکن کا کیا معنی؟ قبرستان میں جاؤ. ساکن کسے کہتے ہیں؟ زندہ کو نا. تو لفظ نفس الفداء میری جان قربان، لقبرن انت ساکنہ اس قبر میں جس میں آپ زندہ تشریف فرما ہے، فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم، آپ دنیا میں سخی تھے، آج بھی آپ کی سخاوت برقرار. کوئی دوست پوچھے آپ سے کہ مولوی صاحب یہ روزے پہ جو لکھا ہوا ہے یہ کوئی آیت ہے؟ یہ تو ایک شعر ہے. تو شعر بھی کوئی دلیل ہوتا ہے؟ کوئی کہے شعر کوئی دلیل ہے یار، چلو ٹھیک ہے روزے پہ لکھا ہے مان گیا، لیکن کوئی آیت حدیث تھوڑی ہے. آؤ میں اس مریض کا بھی علاج کرتا جاؤں. یہ پھکی بھی مجھ سے لے لے. میں نے کہا روزہ پاک پہ کیا لکھا ہوتا ہے، حضور کی قبر پہ کیا ہوتا ہے، اس بارے میں کوئی حدیث ہے؟ آؤ میں سناتا ہوں. موطا امام مالک کتاب الصلاۃ باب جامع الصلاۃ، حضرت زید ابن اسلم راوی ہیں، اللہ کے رسول کا فرمان ہے. حضور پاک نے وفات کے وقت دعا کی، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد. کیا فرمایا اللہ یہود نصارہ پہ لعنت کرے، انہوں نے اپنے نبی کی قبر پہ شرک کیا تھا. اللہ میں محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم تجھ سے دعا کرتا ہوں میری قبر پہ کبھی شرک نہ ہو. اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اللہ میری قبر پہ شرک نہ ہو. حضور پاک کی قبر پہ شرک نہیں ہے، یہ دعائے مصطفیٰ ہے، قبولیت خدا ہے. تو حضور کی قبر پہ لکھا ہونا حق ہونے کی دلیل ہے. شرک ہوتا تو اٹھ گیا ہوتا، کوئی مذاق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جب آپ کو مدینہ طیبہ لے جائے نا، یقین مانے بندہ دنگ رہ جاتا ہے. اس سرزمین کی اس جگہ پہ جس جگہ فرشتے بھی آئیں تو حیا کر کے آئیں، حیا اور عزت کر کے. یقین مانیے انسان کا دل دہل جاتا ہے کہ یار میں اس جگہ پہنچا ہوں جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدفون ہے، جہاں سرکار موجود ہیں. یقین مانیے اس جگہ پہنچنے کے بعد پھر بندے کو سمجھ آتا ہے کہ یار معاملہ ہے کیا.
किस जगह पे मैं पहुंचा। तो मेरी बात का मतलब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी तो वहां मौजूद है, इसलिए इस पर सवाल नहीं हो सकता। हाँ, सवाल हो इज्जत के दर्जे में, जवाब हो इज्जत के दर्जे में। मसला ये है कि अब सवाल करते वक्त तो हम चेहरा हंसता हुआ रखते हैं, और जब जवाब आता है तो बूथी इंज हो जाती है। यूं ना हो, हंसता चेहरा सवाल वाला, हंसता चेहरा जवाब के बाद भी, तो इस पर तो कोई इश्काल नहीं है। तो मेरे दोस्तों, ये चंद बातें मैंने आपकी खिदमत में बतौर सीरत के अर्ज़ की हैं कि मेरे पाक पैगम्बर वो हैं जिनका मकाम सबसे आला। दलील इमामुल अंबिया होना, और इमाम वो है उसके आगे तो आगे उसके बराबर भी कोई नहीं है। हुजूर पाक इमामुल अंबिया है, तमाम अंबिया में हुजूर के आगे भी कोई नहीं है, हुजूर के बराबर भी कोई नहीं। आप कहते पीछे भी कोई नहीं, ये होता है लेट बयान सुनने का फायदा। इसलिए मैं कहता हूँ जल्दी बयान शुरू कराओ। मौलवी हुजूर रहमान साहब अगे तो अगे, इमाम के पीछे ही कोई नहीं होता है, नहीं है। इसलिए जल्दी बयान शुरू ना, फिर नींद नहीं आती। भाई इमाम वो होता है जिसके आगे तो आगे बराबर भी कोई नहीं होता। हुजूर इमामुल अंबिया है, हुजूर के आगे तो आगे नबियों में हुजूर के बराबर भी कोई नहीं। और उसी पर मैंने आपकी खिदमत में इमामत अंबिया के 5 दलाइल पेश किए कि इन वजूहात की बुनियाद पर हमारे पाक पैगम्बर का ये रुतबा है। अल्लाह आपको रमे सिरात मुस्तकीम अता फरमाए, रिसालत मआब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इज़्ज़त, कदर, एहतराम, इकराम, शर्फ, एजाज़, इनाम अता फरमाए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताबेदारी अता फरमाए। कारोबार के बारे में सवाल है कि बैंक से कर्ज़ा लेना कैसा है। भाइयों, सूदी कर्ज़ा बिल्कुल न लें। मैं कभी भी बैंक से कर्ज़ा और सूदी कर्ज़े की आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। उसकी वजह यह है, हदीस पाक के मुताबिक सूद ऐसी चीज़ है कि माँ से ज़िना के मुतरादिफ है। ठीक है, ये हराम चीज़ न करें। कुरान करीम सूरतुल बकरा सूरत नंबर 2 पारा नंबर 3 उठाएँ। रब करीम फरमाते हैं कि सूद हराम है। अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा, फरमाया अल्लाह ने कारोबार को हलाल किया है और सूद को हराम किया है, लिहाजा सूदी मामलात में न पड़ो। बल्कि एक जुमला इसके लिए फरमाया, फ़इल्लम तफ़अलू फ़अज़नू बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूली, अगर सूद से बाज नहीं आते तो अल्लाह रसूल के खिलाफ ऐलान जंग कर लो। तो इसलिए इससे बचे। बैंक से गाड़ी लेना ये भी उसी ज़ुमरे में है। अगर गैर सूदी बैंकारी वाली बात है वो कुछ और होगी, लेकिन सूदी मामलात से गाड़ी लेना तो छोड़ें। मैं तो बैंक में पानी भी नहीं पीता। मैं कभी बैंक में जाऊँ ना, अब मजबूरी है, पैसे रखने पड़ते हैं। करंट अकाउंट में हम रखते हैं जिस पर इंटरेस्ट नहीं लगता, सूद नहीं लगता। सेविंग भी मैं नहीं रखता, करंट अकाउंट में, वहाँ पर जाना पड़ता है। तो जाने में कभी कभी पानी वो पेश करें ना, तो मैं पानी भी नहीं पीता। एक दफ़ा मैं पानी पीने लगा था, एक दुनियादार दोस्त है हमारे साथ, कोई आलिम नहीं है, भाई जायद अल्लाह उनको खुश रखे, मेरे साथ थे। मुझे कान में कहा उन्होंने, मुफ्ती साहब ये जिस कूलर से ठंडा हो रहा है वो उसकी बिजली का बिल तो सूदी पानी से अदा होता है। यकीन माने मेरे जहन को झटका लगा। मैंने कहा मैं मौलवी होकर पी रहा हूँ और ये दुनियादार बंद है। मैंने वहीं पानी रख दिया। वो दिन और आज दिन मैंने नहीं पिया, क्योंकि उसका बिल जिस पैसे से अदा होगा वो कौन सा है? तुसी मुझे जो खीसे जो ऐसी देना है तो सूदी पैसे से अदा होगा, तो वहाँ तो मैं पानी भी नहीं पीता। ठीक है, जितना टाइम उस पंखे के नीचे बैठ के हवा ले रहे हैं उस पर भी इस्तिग़फ़ार कर रहा होता हूँ। तो सूदी मामलात से बचें मेरे भाइयों। किस्तों पर कोई चीज़ खरीद सकते हैं नहीं। अगर सिर्फ किस्तों का मसला हो तो जायज़ है, मना नहीं है। लेकिन आजकल किस्तों में भी बाज़ों का सूद आ गया, उससे बचें। वो एक सूरत है जो हमारे ज़िले में है, डेरा इस्माइल खान में, पता नहीं आपके सरगोदा में है या नहीं है, मैं नहीं जानता, लेकिन जो मेरे यहाँ है ना वो मैं बता देता हूँ। हमारे यहाँ क्या है, एक बाप है एक बेटा है, दोनों का एक ही कारोबार है। बाप से लिया मोटरसाइकिल किस्तों पे, सारी किस्तों पे उठा लिया, भाई 1,20,000 का है, हम ये 10,000 ले लें बाकी किस्त देंगे, ओके। और इसको बेच दिया नकदों पर, कितने का? 90,000 का। अब 90,000 बोझ पा के चल बंदा गया, भाई उसकी तो कर्जा उतारता रहूँगा। एक ही कारोबार है, मोटरसाइकिल भी उधर ठहरा है, ना उठाया है, ना चलाया है, ना लिया है, ना दिया है। तो ये अंधा वंडे रेवड़ियाँ ते वल वल देवे आपको, ठीक है, ये सूद है। इस तरह सूदी कई कारोबार है। अगर आपके यहाँ ये है तो हराम है, अगर इससे कोई और है तो वो अपने उलमाए कराम से पूछ लें, ये उलमाए कराम आपको समझाए देंगे, तो फिर आप उसको देख लें। कोई बंदा बैंक से पैसे लेकर कारोबार करता है, इसके साथ लेन देन करना है, इसके सूद के पैसे, भाई ऐसा नहीं है।
حرام مال سے جو آگے وہ بڑھوتری کرے گا تو وہ بنیاد تو وہی ہے نا. یہ تو وہی حال ہے. حضرت مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے میں نے ایک بزرگ سے سنا ہے, وہ فرماتے ہیں کہ ہم جدہ جا رہے تھے, راستے میں جو دریائی جہاز ہے نا, بحری جہاز, وہ کئی جزائر سے گزرتا ہوا 1 ہفتہ لگاتا بمبئی سے جدہ پہنچنے میں. یہ تو حج پہ جا رہے تھے, اور کچھ اس میں مسلم غیر مسلم بھی تھے جنہیں باقی جزیروں میں اترنا تھا. تو انہوں نے جہاز والے سے کہا کہ جو باورچی تھا نا خان سامہ کے, بھائی ہمیں حلال کھلانا, ہم سور والا گوشت نہیں کھائیں گے. تو کافروں کے لیے پکتا تھا. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے حضرت, آپ کا دیگچا ویگچا سب کچھ کھانا پینا الگ ہوگا. انہوں نے کہا اوکے. تو جب کھانے کی باری آئی نا, اس سے پہلے پک رہا تھا. انہوں نے کہا چلو جا کر ذرا دیکھیں تو صحیح. تو جا کر دیکھا تو الگ دیگچا تھا, الگ پک رہا تھا. لیکن مسئلہ پتہ کیا ہے, جو چمچ سور والے سالن میں تھے نا وہی نکال کے ان والے سالن ہے. انہوں نے کہا اے بھی تو کھا, ٹھیک ہے. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے, ہم نے دیکھا تو الگ کیا ہے, لیکن سور والا چمچہ اتنے بھی کام تو پورا ہو گیا نا. اس نے بینک سے قرضہ لیا, تم نے حلال مال اس میں شامل کر لیا, سور والا چمچہ اتنے ہی پھرا کھلوتے ہیں. تو بھائیو کچھ تو بندہ اپنے آپ کے معاملات دیکھے کہ حلال کاروبار حلال ہوتا ہے, حرام کاروبار کے ساتھ اس کو شامل نہ کریں. یہ بھی وہی سوال ہے قسطوں کا معاملے کا, تو قسطوں کو تو میں نے آپ کو عرض کر دیا ہے. کوئی اور سوال ہے پرچی ہے تو لائیے. چلو اللہ آپ کو خوش رکھے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.